بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے محترم بھائیوں، پچھلا جمعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر پڑھایا گیا تھا، کیونکہ ذو الحجہ کی 18 تاریخ کو ان کی شہادت تھی، اور یہ جمعہ المبارک انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر ہے۔ شہادت کی بات ہم بعد میں کریں گے، یہ سیرت پر جمعہ المبارک ہے، کیونکہ ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے، یعنی قریب ہی ان کی شہادت ہے، بلکہ تقریباً 27 ذو الحجہ کو ان پر حملہ ہو گیا تھا۔ تو بہرحال یہ سیرت صحابہ کی ہی ایک کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت کے اندر فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجروں اور انصاروں میں سے جو پہلے سب سے آگے سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے پھر ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، ان کے بعد جو صحابہ آئے، ان کے بعد مزید تابعین، تبع تابعین، اور آج تک بے احسان کا معنی ہے کہ انہی کی طرح نیکی کرنے والے، انہی کی طرح اچھے اعمال کرنے والے، انہی کی طرح برائیوں سے بچنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پر راضی ہو گئے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تجری تحت الانہار، جن کے نیچے دریا بہ رہے ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، میں یہی بہت بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہی جنت کا حصول ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو مہاجرین سابقون الاولین ہیں نا، ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے بڑے سخت تھے، سخت مزاج تھے، کیونکہ ان کے والد خطاب بھی انتہائی زیادہ سخت مزاج تھے۔
اللہ پر حضرت عمر رضی اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہے مجھے اونٹ چرانے پر انہوں نے معمور کیا ہوا تھا، اور تھوڑی سی غلطی پر بھی مجھے سخت جو ہے وہ ڈانٹتے بلکہ مارتے تھے۔ تو طبیعت میں درستی تھی، اسلام سے پہلے تو انتہائی جانتا تھی، اور اسلام کے نام لواؤں پر بھی بڑی سختی کرتے رہے۔ ابتداءً جو لوگ مسلمان ہوتے ان پر جو ہے وہ سخت جو ان کا رد عمل ہوتا، مارنا پیٹنا بھی ان کا معمول تھا۔ ہجرت حبشہ کے لیے جب اللہ نے اجازت دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس وقت جو ہے وہ لوگ ہجرت کر گئے، اور کچھ عورتیں جو ہے وہ ہجرت کی تیاری میں تھیں۔ تو اصل جب ان کو اسلام کی چنگاری ملی ہے نا، وہ اس وقت ہی ملی۔ وہ ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو کہنے لگے کہ آپ جیسے لوگ ہم پر سختی کرتے ہیں اس لیے ہم وطن چھوڑ دیں۔ ان کی اس بات نے جو ہے ان کے دل کے اندر ایمان کی حرارت پیدا کر دی۔ ان میں سے ایک عورت بیان کرتی ہے کہ ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ عمر جو ہے وہ اس جیسے نرمی کے الفاظ بولے گی۔ تو حضرت عمر کا دل جو ہے وہ پسیج گیا اور کہنے لگے اللہ تمہارے لیے بھلا کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ معروف قصہ جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں، اس میں کچھ کمزوری ہے۔ وہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے ارادے کے لیے نکلے، راستے میں ایک اور نعیم بن عبداللہ صحابی ملے، تو انہوں نے کہا کہ ادھر، کہنے لگے یہ روزانہ کا معاملہ جو ہے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، میں نے بھی پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے، تو بہرحال اصل وہ یہ جو میں نے پہلے بیان کر دیا، اسی وجہ سے ہر عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ میں کہا وہ کیا؟ کہنے لگے آپ کے اکثر گھر والے جو ہیں وہ بہنوئی آپ کے اور بہن جو ہے وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، ادھر چل پڑے۔ ادھر جا کر دیکھا تو واقعتاً یہ ہے کہ اندر سے قرآن جی کی آوازیں آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب جو ہے وہ قرآن جی پڑھانے والے تھے، تو سن کر جو ہے وہ دروازہ کٹکھٹایا، انہوں نے ان کو چھپا دیا اور پوچھا ہاں کیا کر رہے تھے؟ تو سمجھ تو گئے تھے معاملہ سارا۔ آخر جو ہے انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اپنے بہنوئی کو بچانے کے لیے بہن آئی، ان کے بھی نشانی پر زخم آئے، اور بالآخر انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کا رنگ ہے جو چڑھ گیا وہ اترے گا نہیں۔ اب حضرت عمر جو ہے اس خیال میں پڑ گئے کہ یہ بہن تو میری انتہائی زیادہ جو ہے ایسی طبیعت کی تھی، میرے سامنے بولتی نہیں تھی، تو آج جو ہے یہ ایسے بول رہی ہے جیسے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ان کے دل میں کچھ خیال آیا تو کہنے لگے اچھا تو وہ دکھاؤ تو صحیح مجھے جو تم پڑھ رہے تھے، وہ کلام اللہ جو آپ پڑھ رہے تھے، وہ دکھاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جو ہے حضرت عمر کے سامنے جب انہوں نے قرآن میں رکھا تو پہلی نظر پڑی سورہ طٰہٰ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن بھی اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے لمن، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر جائے۔
تنزیل ممن خلق الارض، یہ اس کی طرف سے اتارا گیا جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات، اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ ذات کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بڑی مہربان ہے، عرش پر مستوی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وما تحت الثری، جو ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو زمین کے نیچے جو ہے مٹی کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے وہ اللہ کی ہے۔ ان آیتوں کا حاصل ہوا تو کہنے لگے کہ چلو مجھے بھی جو ہے وہ لے کر چلو۔ اللہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بہن کہنے لگی کہ جیسے مجرم بن کے جاتے ہیں ایسے ہو جائے، ہاتھ جو ہے وہ باندھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لے کر چل پڑے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ عمر فاروق جیسا بہادر شخص یہ اللہ اسلام میں داخل کر دے۔ لیکن صرف ان کے لیے نہیں، دو شخصیتیں جو ہیں یہ ذہن میں تھیں۔ ایک ابو جہل، چونکہ یہ بڑا سردار تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی یہ سرداری میں بڑھ کر تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین، یا اللہ جو دو بندوں میں سے زیادہ احب، زیادہ پیارا، زیادہ محبوب ہے، یا اللہ اس کے ذریعے تو اس اسلام کو عزت نصیب فرما دے۔ عمر بن ہشام، عمر بن ہشام کے ذریعے، اور عمر بن الخطاب، یہ عمر بن الخطاب کے ذریعے۔ ابو جہل کا نام تھا عمر، اور عمر کا نام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اللہ کو منظور تھا، دعا بھی یہی مانگی تھی، یا اللہ جو تجھے زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے، اس کے ذریعے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اللہ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پیارے حضرت عمر فاروق تھے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی اصل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے آئے۔ میں نے پہلے اشارہ کیا نا، اس میں کچھ خوف ہے واقعی، لیکن تقویت ملتی ہے پہلے واقعے سے۔ اصل یہ ہے کہ خود ہی جو ظلم کر رہے تھے اور اس پر جو ہے خود ہی پچھتانا جو ہے وہ دل میں آیا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا نتیجہ۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق پر ہیں نا؟ ہاں میں حق پر ہوں۔ تو پھر یہ چھپ کر جو ہے نماز کی ادائیگی کس لیے ہے؟ یہ اس گھر میں بند ہو کر، یہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ نے عبادت کے لیے مقرر کیا ہے، ان اول بیت وضع للناس، تمام انسانوں کے لیے، تو پھر ہم بیت اللہ میں کیوں نہ جا کے نماز پڑھیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم جب سے عمر بن خطاب جو ہے ایمان لائے، اس وقت سے ہمیشہ ہم عزت والے رہے۔ اللہ نے ہمیں عزت والا بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس وقت سے جو ہے وہ غلبہ عطا کر دیا، اگرچہ کمزور تھے پھر بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام لائے نا، سب سے پہلے انہوں نے دل میں یہ خیال کیا کہ میرا ایمان جو ہے وہ ڈھکا چھپانا رہ جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ یار کون بندہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ بات کو پھیلانے والا ہے؟ جیسے آج کل میڈیا، اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو بات کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیلاتے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ یہ ربیہ جمحی جو ہے، یہ بات کو، جمیل بن عمر جمحی، یہ بات کو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق ان کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بیت اللہ کی صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے
کیا کہنے لگے میں نے وہ پہلا دین جو ہے وہ چھوڑ دیا جہالت والا، اب میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اور کوئی بات نہیں سنی، بھاگ پڑا، اور وہاں جا کر جہاں قریش کے لوگ بیٹھے تھے بیت اللہ کے صحن میں، وہاں جا کر جو اس نے اونچی اونچی آواز سے عمر فاروق جو ہے وہ بے دین ہو گیا ہے، اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے بابا جی بھی گئے، اور انہوں نے جا کر کہا کہ عمر نے بے دینی اختیار نہیں کی، عمر نے اسلام قبول کر لیا، عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ لڑائی پر آ گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی لڑ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ عتبہ بن ربیعہ سامنے آیا، حضرت عمر فاروق نے اس کو چت گرایا اور خوب اس کی دھلائی کی، اور بھی جو آتا تھا اس کے سامنے حضرت عمر فاروق خوب جو ہے اس کے ساتھ لڑ پھر رہے تھے، وہ سارے تھے، عمر فاروق اکیلے تھے۔ اللہ اکبر، اس طرح لڑتے پھرتے جو کافی وقت گزر گیا۔ ایک آدمی اور آئے، اس نے کہا اللہ کے بندو کیوں اس کو پیٹ رہے ہو؟ لگے یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے۔ کہنے لگے چھوڑو اس کی مرضی، جو اس نے قبول کر لیا، لیکن یہ سمجھو یہ بنو عدی کا آدمی ہے، بنو عدی تم سے بدلہ لازمی لیں گے۔ اس وقت یہ قومی غیرت جو آپس میں رکھتے تھے، چاہے مسلم نہیں تھے پھر بھی یہ معاملہ تھا۔ کہنے لگے کہ ان کو جانتے ہو تم سے بدلہ لیں گے۔ یہ سن کر جو انہوں نے چھوڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق خود بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی، مجھ سے پہلے 39 لوگ جو ہے مسلمان ہو چکے تھے، 40 میں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ بعد میں تمہیں آتا ہے کہ عورتیں اس کے علاوہ 11 تھیں، تو بہرحال 40 مرد جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ایمان لانے والے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بھی نتیجہ تھے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں مراد رسول تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسلام نصیب فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو یہی تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، چاہت یہ تھی، خواہش یہ تھی، لیکن ایک یہ ہے کہ دل کے اندر مراد بسا لینا، اور پھر اللہ کے لیے دعا التجا میں مصروف ہونا کہ یا اللہ یہ بندہ تو لازمی آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب نماز جو ہے پڑھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ آؤ نہیں چلے۔ اب 40 افراد کتنے افراد ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں لیا، 2 لائنیں بنا کر، ایک کے آگے عمر فاروق چل رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے۔ حضرت حمزہ 3 دن پہلے جو ہے اسلام لائے تھے حضرت عمر فاروق سے، دونوں ہی شیر وہ جا رہے ہیں۔ اب کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ پہلے یہ لوگ چھپ چھپا کر اندر بند اپنی عبادات میں مصروف رہتے تھے، اور آپ یہ چلے آ رہے ہیں، اور پہلے دن جا کر بیت اللہ کے شہر میں جو ہے وہ جا کر نماز جو ہے ادا کی۔ اللہ اکبر۔ پھر محترم بھائیوں، ہجرت کا جب اللہ نے حکم دے دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تو نبوت کے وہاں ہی مکے میں گزرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے تحت لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، چھپ چھپا کے نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت کے تحت آپ کے وقت جو ہے وہ نکلے، حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر لوگ جو ہے پہرے پر موجود ہیں کہ نکلنے نہیں دینا ان کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خون کے پیاسے ہیں جنہوں نے گھیرا دیا ہوا ہے، بستر سے اٹھا کر جو ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے نکلوا دیا، لیکن اندھے ہو گئے، پتہ نہیں چلا۔ شاہد الوجوہ، ایک مٹھی بھر کی مٹی جو ہے ویسے پھینکی، گویا کہ ساری آنکھیں جو چندیاں گئی رسول اللہ سے نکلی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ رات کے وقت نکلی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت کے لیے جانے لگے، کہنے لگے ایسے تو مزہ نہیں آئے گا۔ گئے بیت اللہ میں، وہاں جو ہے جو مجلس لگی ہوئی تھی قریش کی،
وہاں جا کر کہنے لگے کہ عمر فاروق ہجرت کر کے جا رہا ہے، اور جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہے، وہ فلاں مقام میں مل لے حرم سے باہر۔ اللہ اکبر۔ اب عمر فاروق جو ہے وہاں چل پڑے، 2 آدمیوں کے ساتھ اور وعدہ تھا کہ وہاں پہنچنا ہے، وہ پہنچ گئے، لیکن مقابلے کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا، روکنے کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے جو ہے وہ سفر کیا، مدینہ پہنچ گیا۔ میرے محترم بھائیوں، مدینے جا کر جو تعلیم و تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست عمر فاروق نے لی، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، پھر اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ کتاب اللہ قرآن مجید کے حافظ بن گئے، اور قرآن مجید کو بہت زیادہ سمجھنے والے، کان وقافا لکتاب اللہ، کوئی بھی معاملہ ہوتا اگر حوالہ دے دیا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وہیں ٹھہر جاتے۔ ایک واقعے میں غصے میں آگے تو ایک صحابی نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس پڑھا، فوراً جو ہے غصہ کا، فوراً تسکین۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب جب آگے اس کے سامنے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں، پاؤں نہیں اٹھتا تھا۔ اور پھر یہ عالم بڑھ گیا کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فضائل بیان فرماتے ہیں، ان فضائل میں سے یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ سناتے ہیں خواب کہ بینما انا نائم، ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، اوتی تو بکتھا لبن، مجھے جو ہے ایک پیالہ دودھ کا دیا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب سنا رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو، یہ 2-3 خواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کا خواب جو ہے وحی الہی ہوتا ہے، 6 مہینے مسلسل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نبوت ملنے سے پہلے خواب ہی آتے رہے۔ جو خواب آتا تھا وہ فلک صبح کی طرح سچا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث ہے کہ سچا خواب جو ہے نبوت کے 46واں حصہ ہے، یعنی نبوت کے حصوں میں سے حصہ ہے سچا خواب اور صحیح خواب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی کہ مجھے جیسے جو ہے وہ دودھ دیا گیا پیالہ، تو فرماتے ہیں کہ میں نے پی لیا، اور میں نے اتنا پیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ یہ میرے ناخن جو ہے وہ سیراب ہو گئے، گویا کہ سارے جسم میں جیسے دودھ ہی بھر گیا۔ ثم ناولت اب عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر میں نے وہ پیالہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیا۔ بقیہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پی لیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میں اس کی تعبیر العلم علم ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اگر کسی کو خواب آ جائے کہ جیسے میں دودھ پی رہا ہوں، میں دودھ پلا رہا ہوں، اس کی تعبیر علم ہی ہوتی ہے، کیونکہ بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم ہے۔ اللہ اکبر۔ دودھ کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بھی دودھ پیش کیا گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا تھا میں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا، فائدہ دیا، اور باقی مادہ جو ہے میں نے عمر فاروق کو دے دیا۔ عمر فاروق اللہ کی کتاب کو بہت بڑے سمجھنے والے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت زیادہ سمجھنے والے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ امت کا اجماع ہے اہل سنت کا کہ سب سے زیادہ فضیلت ایمان کے لحاظ سے ابوبکر صدیق کی، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ لیکن بعض گوشے ایسے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ بیان کی، ان میں سے ایک یہ بھی۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا
کیا دیکھا اپنے آپ کو؟ رأیت نہیں، میں خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں علی قلیب ایک کنویں پر، اور اس کے اوپر ایک چرخی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر ڈول موجود ہے. میں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ڈول کھینچنے شروع کر دیے، اور وہ ڈول کھینچے ماشاء اللہ جتنا اللہ نے چاہا. اور پھر اس کے بعد ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ڈول کھینچے. ایک دو ڈول انہوں نے کھینچے ہیں، لیکن ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی. یغفر اللہ لہ، اللہ ان کو معاف فرمائے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موقع ہی 2 سال اور کچھ ماہ کا دیا تھا، اور 2 سالوں کی 2 ڈولوں سے تعبیر ہے سمجھے. اور پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فاستحال غربا، وہ جو ڈول چھوٹا تھا دیکھتے ہی دیکھتے میں نے دیکھا فاستحال غربا بہت بڑا بوکا بن گیا، وہ بہت بڑا ڈول بن گیا غرب. اور پھر عمر فاروق نے ایسا کھینچا فلم ارہب غلین، میں نے کوئی ایسا نوجوان نہیں دیکھا جو اس قدر عمل کر رہا ہو، یفری فریہ ہو، جو اس قدر عمل کر رہا ہو، اس جگہ اس طرح جو ہے وہ ڈول کھینچ رہا ہو. حتیٰ صارب العدن، حتیٰ کہ میں نے دیکھا یہ باغات لگا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں. حتیٰ صارب العدن، حتیٰ کہ عمر فاروق نے وہ سارا باغ جو ہے سیراب کر. دوسرا کیا ہے، باغ کو سیراب ہی نہیں کیا، حتیٰ ضرب الناس بالعطن، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے مال مویشی کے لیے پانی جو ہے وہ بھی وافر جو ہے مقدار میں لے لیا. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کا پھیلاؤ جو ہے وہ عمر کے ذریعے اس قدر کیا دور دراز تک. وہ اسلام جو ہے تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک جو ہے پھیل گیا. یہ ہے سیرابی، یہ ہے دین. میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہوش عافیت میں آئے، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، اسلام کے لیے وقف ہو گئے، اسلام کے لیے سیکھنے کے لیے اور اس کی قربانی دینے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے خواب کے ذریعے اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ عمر فاروق تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا. یہ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، کہ جب حضرت عمر فاروق پر حملہ ہوا نا، آپ سے زخموں سے چور ہیں، تو پیچھے سے میری آواز آ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا. آپ کو آپ کے 2 ساتھیوں کے ساتھ. کون کون سے ساتھی؟ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیوں ملا دے گا؟ وہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ کیوں نے میں نے اکثر یہی سنا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تھے کہتے کنتو و ابو بکر و عمر، میں تھا، ابو بکر تھے اور عمر تھے. فالتو انا ابو بکر و عمر، میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا. خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر فاروق نکلے. دخلت انا ابو بکر و عمر، انطلقت انا و ابو بکر و عمر. فاذا التفت، اچانک میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ یہ بات کہنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت علی المرتضیٰ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیان کرنے میں ان 2 ساتھیوں کا اپنے نام نام دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ اکٹھے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ قبریں بھی اکٹھی اور پھر اٹھیں گے بھی اکٹھے اور پھر جنت میں بھی اکٹھے جائیں.
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور واپس آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ عمر فاروق میں معراج پر گیا، فَإِذَا كُنْتُ أَنَا اچانک میں تھا پھر رومیسا کے ساتھ، رومیسا کو میں نے دیکھا، وہ کون تھی؟ زوجۃ ابی طلحہ، ابو طلحہ کی بیوی۔ ایک بات میرے دل میں یہ بھی یاد ہے آ جا رہی تھی کہ لوگ نئے نئے نام ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار کوئی نام رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نام پر نام رکھو، صحابیہ کے نام پہ نام رکھو، عبداللہ عبد الرحمن نام رکھو، اللہ کے ساتھ تعلق والے نام رکھو، اور ایسے نام تلاش کر کے رکھو۔ رومیسا نام جو ہے یہ وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں دیکھ کر آیا ہوں، ابو طلحہ کی بیوی وہاں پھر رہی، یہ شہادتیں مل گئی۔ ایسے نام ڈھونڈ کر رکھا کرو، کسی کے ساتھ کوئی فضیلت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملتی ہو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے وہاں جو ہے وہ آواز سنی، ایک پاؤں کی آواز ٹپ ٹپ ہو رہی ہے، پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے یہ آپ کے خادم بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آواز۔ اور ساتھ ہی یہ ذکر فرمایا کہ میں نے ایک محل دیکھا شاندار، اور اس کے صحن کے اندر ایک عورت دیکھی جو وضو کر رہی تھی۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا یہ عمر فاروق کا ہے رضی اللہ عنہ۔ کہنے لگے عمر میرا دل کیا کہ میں تیرے محل میں داخل ہو جاؤں اور جا کر جو ہے تو اندر سے نظارہ کروں، لیکن پھر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ تیری اجازت کے بغیر تیرے گھر میں جاؤں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق ہمیں دے رہے ہیں کہ یہ حیا کا تقاضا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر بھی حیا جو ہے کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کے بارے میں کئی بار جو ہے جنت کی پیش گوئی کی۔ عشرہ مبشرہ صحابی ہے، ان میں سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دوسرے نمبر پر نام آتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ یعنی 10 ہیں صحابہ جن کے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر فرمایا کہ یہ جنت میں ہے، جنت میں ہے، جنت میں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اتنے خوش، اللہ کو عمر کی رائے پسند آ جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے امتوں میں محدث ہوتے تھے۔ ایک لفظ ہوتا ہے محدث، حدیث بیان کرنے والا، ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں باتوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے نا تو وہ عمر فاروق ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے دل میں القاء ہوتا ہے اور پھر وہ جو سٹپ لیتے ہیں اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نازل فرما دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ازواج مطہرات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پردہ جو ہے حکم نازل اللہ کی طرف سے نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وافقت ربی فی سلاسل، میں نے اپنے رب کی موافقت کی 3 کاموں میں۔ ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویوں کے پاس داخل ہوتے ہیں، البر والفاجر، نیک بھی آتے ہیں فاجر بھی آتے ہیں، کاش کہ آپ ان کو پردے کا حکم دے دیں۔ اور پردے کا تصور بھی نہیں تھا اس کو، لیکن عمر فاروق رضی اللہ کی طرف سے چونکہ محدث تھے، الہام ہو رہا تھا، کاش کہ آپ ان کو پردے کا حکم دے دیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے حکم دے دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، تمام مومن عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑے بڑے چادریں لے کر گھونگھٹ نکال لیا۔
آج لوگ جو کہتے ہیں یہ پردہ تو اسلام میں ضروری نہیں ہے، میرے محترم بھائی ضروری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے بیویوں کا بھی کہا، بیٹیوں کا بھی کہا، بنی سائر مومن کہہ کر قیامت تک کی مومن عورتوں کے لیے یا تو مومنات سے نکل جائے یا تو اپنے ایمان سے نکل جاؤ۔ اگر ایماندار ہو تو پھر بنی سائر مومنین میں تو یہ پردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ نہ لَبِتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ ابراہیم صلی اللہ، دوسرا مقام یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے یہ مقامی ابراہیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر باقی رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، وہ پتھر تھا جس پر ان کھڑے ہو کر بیت اللہ تعمیر کیا تھا، کاش کہ ہم اس کو مصلی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں، اس کے پاس ہم نماز پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى۔ یہ ہے ایمان اللہ کو پسند آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، آج تک جائے نماز بنا ہوا اور قیامت تک رہے گا۔ جو حج عمرہ کرنے والے جاتے ہیں وہ دیکھتے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک موافقت تھی۔ اللہ اکبر۔ تیسری عمر فاروق جو خود بیان فرماتے ہیں وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ سے مطالبات کر رہی تھی، آپ کو پریشان کر رہی تھی۔ میں نے کہا باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں طلاق مل جائے، تمہاری جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور مومنہ عورتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل میں کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ عسیٰ ربہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں طلاق دلوا دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو براہ راست اللہ نے مخاطب کیا۔ ان یبدلہ ازواجا، کہ بدل ڈالے ازواجا خیرا منکن، تمہارے بدلے اللہ اور بیویاں دے، مومنات قانتات عابدات سائحات طیبات وابکارا، یہ صفتیں بیان فرمائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں یہ ساری صفات موجود تھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ڈانٹ پلائی اس کے بعد انہوں نے یہی اختیار کیا، یہی صفات ان کے اندر درجہ کم ہوئی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلاق دے دی۔ اس کے علاوہ بھی جنگ بدر کے قیدی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ ہمارا پہلا موقع تھا، 7 کو تو ہم نے مار گرایا، 7 ہمارے پاس 70 کو مار گرایا اور 70 جو ہے ہمارے پاس قید ہیں، ان کا کیا کریں؟ ابو بکر صدیق نرم مزاج تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی رشتے دار ہیں، حکیم ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آئیں، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کہنے لگے جو میرا رشتے دار ہے میرے حوالے، جو علی کا رشتے دار ہے علی کے حوالے، جو فلاں کا رشتے دار ہے اس کے حوالے کرو۔ ہر ایک اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، ان کو قتل کر دو 70 کو، یہ بھی بدماش ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نرم مزاجی والا جو ہے وہ فیصلہ وہ کیا کہ چلو ایسے کرتے ہیں، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سختی والا فیصلہ اللہ کو پسند تھا۔ فیصلہ تو یہ ہو گیا کہ چلو ان کو چھوڑ دو، پیسے بھی ہمارے کام آ جائیں گے اور کل کو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سدھر جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حافظ قاری صاحبان جانتے ہیں، جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں ان کی سمجھ میں آتی ہوں گی انشاءاللہ۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب۔ کسی نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا ہے، حتیٰ کہ ذبح کر کر کے مار کے ان کافروں کا خون زیادہ نہ بہا دے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے مال کے طالب ہو،
فدیہ چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تمہاری آخرت بہتر کرنا چاہتا ہے۔ ان کافروں کو قتل کرنے سے تمہاری آخرت بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیقہ نہ گزر چکا ہوتا تو جو تم نے معاوضہ لیا ہے اس کے بدلے تمہیں سخت عذاب ملتا، سخت عذاب ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں گیا حضرت ابوبکر صدیق اور پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ سے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیے، اگر مجھے رونا آیا تو میں بھی آپ کے ساتھ روں گا، نہیں تو کم از کم میں رونے والی کی حالت کو بناؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے نا، اس قریب تک میں نے اللہ کا عذاب اترتے دیکھا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچا لیا ہے اس کی وجہ سے کہ جو ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، پیغمبروں سے گناہ سرزد تو نہیں ہوتا، لیکن ایسی لغزشیں جو ہیں وہ پیغمبروں سے بھی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معیار دے دیا ہے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگر آپ سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شراب کا معاملہ ہے، حضرت عمر فاروق نے کبھی بھی جہالت میں بھی شراب نہیں پی تھی، عثمان غنی نے بھی نہیں پی تھی، پہلے بھی ذکر ہوا تھا، اور یہ جتنے بھی جلیل القدر صحابہ تھے بڑے بڑے، یہ شراب سے پہلے ہی جو ہے وہ طرف پھر تھے، لیکن اسلام نے شراب جو ہے بتدریج ایسا ایسا حرام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نازل کیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے نفع بھی ہے، روکا نہیں تاکہ خود بخود رک جائے۔ پھر اللہ نے نازل فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی، نماز کے قریب نہیں جانا۔ لیکن حضرت عمر دعا کی یا اللہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا شافی بیان نازل فرما جس کی وجہ سے لوگ سارے کے سارے رک جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو سانوں کو مخاطب، شراب جوا پانسے کے تیر کو رجسن پلید ہے، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ ہل انتم منتہون۔ اس سارا ترجمہ میں نہیں کر رہا، ٹائم نہیں ہے، لیکن آخر میں کیا ہے، کیا تم اب بھی باز نہیں ہوگے؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے انتہینا انتہینا یا ربنا، اے ہمارے تو ہم تو باز آ گیا، اب تو باز آ گیا۔ پھر صحابہ ایسے باز آئے کہ ساروں نے اپنے مٹکے توڑ دیے اور شراب مدینہ کی گلیوں میں سلاب کی طرح پہنے لگے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ بھی اسی پر چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سیرت صحابہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنا ایمان بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔